أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم سورہ زمر کا کیا مطلب ہے عاصم بھائی؟ گرو ٹھیک ہے، تو ہم لوگ اس دن گرو ہو کر آئیں گے نا، تو اس لیے یہ سورت کا نام ہے زمر۔ اور قرآن مجید کی جتنی صورتوں کے نام ہیں وہ سارے نام ان صورتوں میں ہیں، وہیں سے وہ ان کو ٹائٹل دے دیا گیا ہے۔ تو آج 11 آیات ہیں اور 53، یہ سورہ نمبر 39 ہے اور اس کی آیت نمبر 53، اور یہ قرآن مجید کی آج ایک بڑی ہی اہم مقام آ گیا ہے جس نے بہت سی لوگوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا، اور یہ ان لوگوں کو بدل کے رکھ دیا جو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ہم نے اتنے گناہ کر لیے ہیں کہ اب ہماری بخشش کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب انہوں نے اس آیت میں تدبر کیا، غور و فکر کیا، تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی ہے، اللہ کی رحمت نے ان کو نہال کر دیا ہے۔ وداؤٹ اینی ڈیلے آئیے کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، یا اے عباد، عبد کی جمع بندے، یا عبادی اے میرے بندو، کل یا عبادی الذین میرے وہ بندو، اسرفو جنہوں نے اسراف کر لیا، زیادتی کر لی، علی پر، انفسہم اپنی جانوں پر، جنہوں نے گناہ کر کے زیادتی کر لی، اپنا بیڑا غرق کر دیا۔ لا تقنطوا، اقبال کے اشعار ہیں اس پہ، لا تقنطوا، لا نہیں، تقنطوا مایوس ہونا، من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا بالکل بھی، کیونکہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یغفر وہ معاف فرماتے ہیں، فرمائیں گے، فرماتے رہیں گے، یہ تینوں ترجمے ہیں اس کے۔ اللہ معاف کرتے ہیں، ساتھ کریں گے، کرتے رہیں گے۔ ان اللہ یغفر الذنوب، ذنب نہیں جمع، سارے ہی گناہ، جمیعا سارے کے سارے معاف کر دیں گے۔ انہو بے شک وہ ہیں ہی، وہی ہے بس، الغفور بخشنے والے انتہا کے، الرحیم ان کی رحمت میں کوئی تعطل کوئی ہے ہی نہیں تعطل۔ تو کیسا نہال کر دیا ہے اس آیت نے کہ یہ کتنی خوبصورت آیت اور کتنی حوصلہ افزا آیت ہے۔ اگر یہ وہ پڑھ لیتے بدبخت چنگیز خان وغیرہ، نمرود وغیرہ، جن کو یقین ہو گیا تھا کہ بس ہون ساڈی بخشش نہیں ہو سکتی، ہون تے کھل کھیلو، تو اگر وہ یہ پڑھ لے اللہ کی، ایک کافر جو 80 سال گناہ کرتا ہے، جب وہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کیسی شان ہے اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ اللہ تعالیٰ صرف یہی نہیں کرتے کہ بخش دیں، ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ کہاں فرمایا؟ سورہ نمبر 25 سورہ فرقان آیت نمبر 70، 25-70 کہ اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے تو عاصم بھائی کیا ہوتا ہے؟ سیئات بدل جاتی ہیں حسنات میں۔ ہائے ہائے ہائے، قرآن کی آیتوں میں ڈوب جاؤ، کیا کرو؟ ڈوب جاؤ، خیمہ لگاؤ۔ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسہم، جب وہ اپنی جانوں کوئی انڈیسینسی کمٹ کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے فوراً، وہ یہ کی کر بیٹھے، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے بیٹھ جاتے ہیں، اور انہیں پتا ہوتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے علاوہ اب ہمارے گناہ کون معاف کر سکتا ہے۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 135 آل عمران پڑھے ذرا جا کے کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ ہمارے گناہ کون بخش سکتا ہے،
ہائے ہائے ہائے، میں کہتا ہوں کیا ماذا عجب الکلام. امام غزالی نے کیمیائے سعادت میں کہا ہے کہ میں نے قرآن برسوں پڑھا اور میں نے دیکھا کہ توبہ کرنے والوں کی 4 اقسام ہیں. کتنی؟ 4 اقسام ہیں. کہتے ہیں سب سے پہلے توبہ کرنے والے وہ ہیں جو سب سے اعلیٰ ہے، السابقون السابقون. انسان تو گناہ گار ہیں ہی سارے. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حسنات، کہ یہ ایک دفعہ ایسی پکی ٹھکی ساتھ ساتھ توبہ کرتے ہیں کہ شیطان دی بیجا بیجا کرا دیندے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا لیس علیہم بسلطان، کہ کچھ بندے ایسے ہون گے، اللہ نے فرمایا میرے تیرا انہاں تے زور نہیں چلنا. کیسے پیارے اللہ دے بندے ہون گے، کی میں کہنا تقوی دا پہاڑ ہون گے. خان صاحب کیا وہ تقوی کا پہاڑ ہوں گے. صحبت صالحین بڑی ضروری ہے نیک بندیاں دی. جدو شیخ نہ میں ہونا سا 6 سال، میں نے یاد ہی نہیں کہ سلطان صاحب کے گناہ کی چیز ہوتی ہے. انج ساڈی زندگی گزر رہی سی، میں کہنا کہ بس ٹھنڈ پہ گئی سی، سواد آ گیا سی بادشاہو، سواد آ گیا سی بادشاہو. اور جب میرے شیخ کا انتقال ہوا، شاید میں نے پہلے کبھی بتایا نہیں ہے مجھے، میں سڑک پہ چلتے چلتے اونچی جگہ دیکھ کے میں بیٹھ کے رونا شروع کر دینا سا. ان سے میرا اتنا قلبی تعلق تھا. ان کے بعد تو یتیم ہو گئے ہم، جنہوں نے ہمیں قرآن پڑھایا، جنہوں نے ہمیں یہ کتاب پڑھائی. تو ہمارے تو ختم ہو گیا. ہم نے کہا کون سانبھے گا سانو؟ تو اللہ سامنے والے تھے، بس اللہ نے ہمیں سنبھالا دیا. ورنہ ہم تو اچانک ان کا چونکہ ہوا تھا، شہید ہو گئے تھے وہ، تو ہم تو ہمارے تو دن رات ہی ان کی خدمت میں گزرتے تھے. او ہو میں کہتا ہوں کیا، بس 2002 کی بات ہے جب وہ شہید ہوئے. 2002 26 سال ہو گئے. کل دی گل لگتی ہے. کتنے سال ان کے ساتھ رہا؟ 6 سال میں ان کے ساتھ رہا ہوں، 6 سال. اور آخری 1 سال تو بہت قربت میں ان کے ساتھ میں رہا ہوں. چونکہ میں ان کی انگلش کی کتابوں کا ایڈیٹر تھا، انگلش کی قرآن مجید کتابیں ساری میں ایڈٹ کرتا تھا، تو میری ان سے پرسنل میٹنگز بہت فریکوینٹلی تھی. تو اس وجہ سے شروع ایسے ہوا تھا کہ میں وہ جمعہ پڑھنا شروع کیا ان کے پیچھے، پھر ان کے دروس میں ہر جگہ جانا شروع کیا. پھر وہ جب انہوں نے دیکھا کہ میرا سبجیکٹ ہے تو پھر میں ان کے اتنا قریب ہو گیا کہ وہ کتابیں پھر میرا پرسنل ان کے ساتھ سارا ورکنگ شروع ہو گئی تھی. سارا کام فی سبیل اللہ کرتا تھا، پیسے نہیں کوئی بھی لیتا تھا، اللہ کے لیے کرتا تھا. تو لیکن وہ مجھے پھر سیکھنے کا اتنا زیادہ موقع مل گیا، صحبت مل گئی، ترجمہ، تفسیر، حدیث، عربی زبان. میں ان کے بچے باہر تھے نا، تو ہم ان کے بچوں سے زیادہ قریب تھے. ان کے بچے تو باہر تھے، سارے امریکہ میں تھے، سعودی عرب میں تھے، ادھر ادھر تھے. تو ہم بہت قریب تھے. ہائے ہائے، آخری دن تک ہم نے ان کو چھوڑا نہیں. اللہ اکبر. ابو بکر غزنوی ہوا کرتے تھے ادھر چینیوں والی مسجد کے پاس. تو کہتے ہیں کہ جمعہ پڑھا ہم نے تو ان کی بہت دوستی تھی، وہ میرے مرشد کے بھی مرشد تھے. تو کہتے ہیں ایک یار گلے مل لو، لگ رہا بلاوا آ گیا. گلے ملے ہیں ان کو، ڈاکٹر صاحب کو، تو اگلے دن بلاوا آ گیا، اللہ کے پاس چلے گئے. ہائے ہائے ہائے. میرے ساتھ بھی ایسا مغرب کے وقت اتنی لمبی نشست، وہ ایک آخری جو میری ان سے 2-2.5 گھنٹے ملاقات، وہ صدیوں پہ بھاری ہے. میری پوری زندگی ایک طرف، وہ ایک ملاقات ایک طرف. میں نے مغرب کے وقت تکبیر پڑھی، انہوں نے جماعت کرائی. اور میرے ساتھ ایک اور میرے دوست تھے سعید، ایم اے انگلش میرے ساتھ کر رہے تھے. انہوں نے کہا تھا یار سانو بھی زیارت کرا دو، ملا دو. اتفاق ہے وہ بھی میرے ہم 3 لوگ تھے بس. ہاں ہاں ہاں. تو میں ان کو کہتا تھا ڈاکٹر صاحب تہاڈے بغیر تے زندگی کس طرح. میں اسی رات میں نے انہیں کہا، میں نے کہا کیسے آپ کے بغیر میں تو رہ نہیں سکتا. تو وہ مجھے کہنے لگے دیکھو، میرا ہاتھ ایسے پکڑ لیا، مجھے ایک طرف لے گئے. کہتے نہ میں بھاگوں گا کہیں، نہ تمہیں بھاگنے دوں گا. اتنا میرا ان سے کیا بتاؤں میں آپ کو. تو اگلے ہی دن حادثہ ہو گیا ان کا بھی ایسے. لیکن اللہ کے یہ بس اللہ کا نظام ہے. اللہ اکبر، اللہ کی شان ہے. یہ چونکہ تعلق مع اللہ تھا نا، اور کوئی نہیں تھا. میرا ان سے کیا انٹرسٹ تھا، صرف یہ تھا کہ اس بندے نے، میں وہ سلبی اولاد تھا کسی کی، وہ میرے دنیا میں لے کے آئے، لیکن جنہیں میں نے میرے رب نہ ملایا ہے. رب نہ ایک لفظ نہیں آندا سی، ایک کورے سا سی. ڈم زین نہیں ہونا، ڈم. کنی دفعہ میں اپنی ایجوکیشن ہی فیل ہویا
ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲਿਆ ਆ ਕੇ। ਬਸ ਮਾਜ਼ਰ ਚਾਹਨਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਇਤ ਨੇ ਦੀਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਮਾਮ ਗਜ਼ਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਾ ਨਜਮ, ਸੂਰਾ ਨੰਬਰ 53 ਉਹਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 32 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਲਜ਼ੀਨਾ ਯਜਤਨੀਬੂਨਾ ਕਬਾਇਰ ਅਲ ਇਸਮ। ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜੀ? ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਿਰਕ ਕੋ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਜਾਦੂ ਟੂਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ, ਉਹਦੇ ਕੋ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਖਾਣਾ, ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਲ ਫਵਾਹਿਸ਼, ਔਰ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡੀਸੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਲਲ ਲਮਮ। ਬਚਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਚਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਆਏ ਹੈ जामे मैं तौबा शिकन तौबा मेरी जामे शिकन सामने ढेर है टूटे हुए पैमानों का। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਹੋਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ੈਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੀਸਰੇ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਵਆਖਰੂ ਨਾ ਤਾਰਫੂ ਬਿਜ਼ੁਨੂਬਿਹਿਮ, ਤੀਜੇ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਮੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਸੋਹਣੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਸੂਰਾ ਤੌਬਾ, ਸੂਰਾ ਵੀ ਨਾ ਹੈ ਤੌਬਾ 9:102 आयत पढ़ना जाके। वाखरू ना तारफू, एतराफ कर लिया आसिम साहब। मैं क्या सोने हो, असी कोई क्लेम नहीं कर रहे, असी एतराफ ही कर रहे हैं। वाखरू ना तारफू बिजुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहा, उन्होंने कुछ नेक अमल कर रहे ते कुछ अमल न जनाब उन्होंने भैड़े भी कर ले। ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਖੈਰ ਗਾਲਿਬ ਰਿਹਾ, ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਮੁਫਤੀ ਹਸਨ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਵਾਈਡ ਹੀ ਕਰਨੇ ਇੱਥੇ। ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਮਿਆ ਦੇ ਬਾਨੀ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਪੀ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਧਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਬਾ ਕਰੀ ਜਾ, ਫਿਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰੀ ਜਾ। ਫਿਰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਟੋਪੀ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਕੜ ਨਾ ਮੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਧਰ ਗੁਨਾਹ ਇੱਧਰ ਤੋਬਾ, ਇੱਧਰ ਗੁਨਾਹ ਇੱਧਰ ਤੋਬਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰੇਗਾ, ਚੱਲਿਆ ਫਖਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨੇ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇ, ਉਹ ਇਹ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ, ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। जो तू दर न खोलेगा तो मैं भी दर न छोड़ूंगा। हुकूमत अपनी अपनी है, कहीं तेरी कहीं मेरी। तेरी हुकूमत अगर किब्र पे है, बड़ाई पे है, तो अल्लाह ये सुन ले मेरी हुकूमत आजी पे है, तो आजी तेरे पास भी नहीं है अल्लाह मियाँ। तो तू तो मुतकब्बिर है, तू शाना वाला है, तू वड्डा है। सर जमीन पे रख दूं, जमीन को आसमां कर दूं। ते अगर मैं सर जमीन ते रखांगा ते अल्लाह उत्ते लै, फिर अल्लाह मेरी ताकत तेरे सामने कि मैं जमीन ते सिर रखांगा तेरे अगे, तेरे कदमां दे विच मैं डिग जावांगा, ते देख तू मैनू की शान दिती है, यह जमीन आसमान बन जाएगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज इस आयत से आगे जाना बहुत मुश्किल है। कुरान की आयतें जो है ना वो घूमे चले जा रही हैं दिमाग में, और वो जो 20-82 भी वइन्नी लगफ़ार, मैं बिल्कुल 100% माफ कर देंगा। लिमन शर्त मगफिरत दस दी है आयत, शर्त मगफिरत। वो पहले 4 बंदियां दी तो पूरी कर ली है। पहले तौबा करने वाले जिन्हां दी बुराइयां नेकियां च बदल गई, फिर दूजे वो वाले जड़े ने वड्डे वड्डे गुनाहां तो बच गए, छोटियां दी माफ़ी करा ली उन्होंने। ते तीजे वो जिन्हां ने रले मिले अमल किए लेकिन लड़ते रहे, हथियार नहीं सुट्टे। ते चौथे जड़े ने ना वो उन्हां दा मामला खतरनाक है। वो मूडी ने कदी गुनाह होंदे रहे, मक्खी उड़ाती तौबा, कदी दिल कीता कर ली। दे आर नॉट कंसिस्टेंट, और पता नहीं है इनका क्या मामला होना है, अल्लाह बचाए। ऐ ते 4 हो सन, हुण आ जाओ 20-82 ते। फरमाया वइन्नी लगफ़ारुल लिमन ताबा,
میں ضرور 100% ورکے نویں لا دیاں گا مفہوم ہے حدیث آیت دا نواں رجسٹر نواں عمال نامہ لمن تابا جڑا توبہ کرے گا پھر اس تو بعد ایمان لیا کے نیک عمل کر کے اپنا کنڈکٹ ٹھیک کر لے گا اپنی راہ ٹھیک کر لے گا انہوں میں بخش دیاں گا کیسی خوبصورت آیت ہے کہ وہ اپنی توبہ کرے پھر اس تو بعد اپنا کورس آف ایکشن اپنی ڈائریکشن سدھی کر لے اللہ نہ معاملہ سدھا کر لے اللہ 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 کیسی اللہ دی شان ہے سر یہ جڑی آیت مبارک ہے ایک شیطان دی بہت بڑی کمزوری ہے ویکنس مثلاً نہ وہ محنت کر کر کے غلط کام کرواندا ہے کہندا ہے جڑا لا تقنطوا من رحمت اللہ تے یغفر الذنوب جميعا ہاں فلور ہو گیا وہ تہاڈا ہے مطلب ہاں شیطان فلور ہو گیا چت ہو گیا بالکل ہی ایس آیت دے سامنے اے جناب اینو حفظ کر لو ایس آیت یہ لا تقنطوا من رحمت اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ایک بندہ بھی مل رہا انہوں عربی پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ اور نبی دی گل پہنچاؤ انہوں کیوں لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا لاسٹ مومنٹ تک وَأَنِيبُوا اور آگے الفاظ ہی سونے کی تاروں سے لکھنے کے قابل ہے یہ اور متوجہ ہو جاؤ اِلَىٰ رَبِّكُمْ رب دا لفظ اتنے بڑا بہار دے رہے جنہیں تانوں پیدا کر کے نہیں چڑھتا وہ تہاڈی آخری سان تک ہمیشہ ہمیشہ سے تہاڈے نال رہے گا اینوں رب کہندے نے جو جس طرح چیریشر سسٹینر میسٹر سلطان صاحب کہندے نے وہ انیبو حکم دے رہے ہیں اِلَىٰ رَبِّكُمْ اپنے رب المتوجہ ہو جو سارے وَأَسْلِمُوا لَهُ اور او دے سلامتی دے وچ آ جاؤ اسلام لے آو او دے نیڑے ہو جاؤ من قبلی اے دو پہلے ان یاتیکم کہ تہاڈے کول آ جاوے کی چیز العذاب سزا ثم پھر لا نہیں تنصرون تہاڈی کسی قسم دی مدد کیتی جاوے تے اس ویلے تو پہلے ہی تسی کی کرو جناب انیبو و اسلیمو دونوں کام کر لو اللہ دے نیڑے ہو جو اللہ دی سن لو استجیبو للہ والرسول قرآن دی آیت ہے نا اللہ دے رسول دی آواز تے لبیک کہو پھر اگے فرمانے واتبعوا اتباع کرو احسن ما انزل الیکم جو بہترین the best thing he has revealed in the Quran جو بھی انہیں تہاڈے تے نازل کیتی ہے میرے ربکم تہاڈے رب والوں جو بھی تہاڈے کو پیغام آ رہے ہیں نا او دیا موتی چنو فوراً او دے تے عمل کرنا شروع کر دیو من قبلی اس تو پہلے آئیں یاتیکم العذاب کہ تہاڈے کو سزا آ جاوے بغتہ اچانک وانتم لا تشعرون تے تانوں پتہ بھی نہ ہوئے شعور بھی نہ ہوئے اس تو پہلے ایکٹیو ہو جاؤ جو سلطان صاحب کہندے نے ٹریننگ پرو ایکٹیو ہو جاؤ پہلے تو ہی تیاری پڑھ لو ان یہ کہ تقول نفس کوئی جان اس وقت کہے یا حسرتا ہائے افسوس اللہ پر ما فرت تفریط کمی کرنا باب تفیل کہ میں ہائے کیسی میں گھاٹا کیتا ہے فی جنب اللہ اللہ دی جناب وچ کہ اللہ میرے اننے نیڑے سی اننے میرے قریب سی تے انہ میرے تے نعمتاں نچھاور کر رہا سی تے انہ میری بخشش چاہ رہا سی ہو تے میں کی کیتا وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ میں ہسنا لے ہی چی رہا میں تن کیا قرآن دا پورا مطالعہ کرو قرآن پیٹ بھرا انسان نہیں چاہتا قرآن فکر والا انسان پیدا کرنا چاہتا ہے نبی صاحب نے فرمایا میں جو پتہ تان پتہ چلے تو اسی ہسنا کٹ ہو جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر لے کے جو خاموش بیٹھے رہندے سن تنہائی پسند سن غور و فکر کردے سن سوچدے سن کی بنے گا میرے قبیلے دا کی بنے گا میری امت دا کی بنے گا جہان دا کی بنے گا فکر پیدا کردے سن سنجیدہ انسان چاہیے پائی جان سنجیدہ ہاں یا ایھا المزمل ایسا چادر جس طرح راج صاحب نے لی یا ایھا المدثر طٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی ایک دفعہ پائی جان تانوں قرآن دا ذائقہ لگ گیا نا اے دیکھو منہ تے ہاتھ پھیر کے کہہ رہے ہیں
پھر تسی روز کھولنا ہے قرآن, پھر تسی راتاں نو بھی پڑھنا ہے, دنے بھی تسی پڑھنا ہے. جدوں تانوں ایک دفعہ ایدا ذائقہ لگ گیا, لیکن ذائقہ لگے گا تڑپ دے اتے, ذائقہ لگے گا انیشیٹو تے, ذائقہ لگے گا اللہ کو منگن تے, کیونکہ اس قیمتی چیز مفت نہیں ملتی بھائی جان. You have to pay something for it. So it is very, very expensive. It is not for everyone. It is for everyone, but for only those people who value this wonderful, amazing guidance from Allah subhanahu wa ta'ala. You are all chosen people. تسی سارے چنیدہ ہو, تادی تے اتھے آئے ہو اللہ دا کلام سنن. تے ایدو پہلے فرما رہے نے او تقول یا ہی کوئی کہے لو ان اللہ ہدانی, لو جی اللہ تعالیٰ اگر مینوں ہدایت دے دیندا لکنت من المتقین, پھر میں متقین ہی ہو جاندا. اگر تسی پورا قرآن مجید جدو پڑھ لو گے نا, تانوں یہ آیت کھل جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان نو شعور دے دیتا ہے, پھر ایک کتاب ہدایت بھی اتارتی, پھر نبی بھی کلاتے, پھر انہوں صحیح دماغ بھی دیتا, پھر کائنات دی کتاب بھی کھولتی. لے بندیا غور و فکر کر, ہن تو ازمائش ہی چے گئے, ہن تو چاہے تے ہدایت تینوں مل جائے گی, تو نہیں چاہے گا تو پھر اسی زبردستی ہدایت کسی نو نہیں دیندے. انلزمکموہا وانتم لہو کارہون, تسی کراہت کرو گے تو اسی زبردستی تانوں ہدایت دیاں گے. دس از ناٹ آر سننا, یہ ہماری سنت نہیں ہے. ہم بے قدروں کو نہیں نوازتے, لیکن کوئی قدردان آ جائے تو شانے کئی بھی دیتے ہیں. تو آؤ تو صحیح نا. او تقول یا یوں کہے ہی نہ اس وقت تر العذاب, جدو عذاب دیکھ لوے, لو اگر انا لی کر رہا, اگر میرے آستے ہو جائے ونس اگین دنیا ہی جانا, پھر دنیا تو ایک کوئی پھیرا ہے جناب. بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. بابر صاحب دوبارہ نہیں آنا, پھر موقع نہیں آنا, ہاتھ کھا جائے گا. قرآن دی آیت دا مفہوم ہے. بندہ سب تو بری چیز ہے پچھتاوا. کی چیز بری ہے؟ پچھتاوا, کیونکہ سیکنڈ کمنگ نہیں ہے نا, سیکنڈ چانس ہے ہی نہیں. ایون صحیح ہے فاکون من المحسنین, اور پھر اس کے بعد اللہ میاں آپ پھر میری آنیاں جانیاں میری باتیں دیکھیں, مجھے ایک دفعہ تو بھیج دیں, پھر میں سارے ریکارڈ توڑ دوں گا. یار کتنی فکر پیدا کر دی ہے اس آیت نے, کتنی فکر پیدا کر دی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل دے کی توفیق دے, آپ کو بھی. بلا قد جاءت کا آیاتی, اب پہلے تو بندہ بول رہا تھا نا, تو آ رہا تھا, کن تو, جب تا آ جائے, تو کا مطلب میں, تو کا مطلب میں, اور تا کا مطلب تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلا قد جاءت کا آیاتی. وہ چلیا تیرے کو ساڈی آیتاں نہیں آئی ہیں سن, 60-70 سال تو دنیا ہی رہے ہیں, ساڈا کلام نہیں تیرے کو پہنچیا سی, تینوں کدھر کان وچ آوازاں نہیں پی رہی ہیں سن, کدھر گل نہیں ہو رہی سی ساڈا کلام سنو. تو مسجد جانا تھا, تیرے کنا وچ آواز پی رہی سی, قرآن تیرے کول پیا آیا سی, موٹے غلافاں وچ تو انہوں لپیٹ کے رکھیا آیا سی, اور تیری مت ماری گئی سی بندیا. کی ہو گیا سی, تو غور نہیں, ہر کتاب نو تو 6 دفعہ پڑھنا سا کہ میں پیپر دینا ہے, ایتھوں نہ آ جاوے, ایتھوں نہ آ جاوے. وہ ایتھے تے پیپر آؤٹ کر دیتا سی اسی تیرے واسطے کہ تو ایدے اتے غور کردا. اینا تیرے کو ویلا نہیں سی کہ تو ساڈے کلام نو آیاتی میری آیتاں فکذبت بہا, او تو انہوں نے چٹلاتا ہے. اے چٹلانا ہی ہے نا ایک سطح تے کہ کدی کھولنا ہی نہیں. عملی طور تے اے چٹلانا ہی ہے کہ I have more important things to do in my life. میں اپنے عمل سے یہی کہہ رہا ہوں نا, اگر میں قرآن کے لیے ٹائم نہیں نکال رہا تو اب میں اپنے عمل سے تو یہی ثابت کر رہا ہوں. تو اس لیے یہ فرد جرم نہ عائد ہو جائے نا, استغفر اللہ. اسی لیے تو کہا قرآن سفارش کرے گا قیامت والے دن. جس نے اس کو پڑھ کے فکر کر لی, قرآن سفارش کر کے بخشوائے گا. اور اس وقت جب قرآن بھولے گا کیا شان ہوگی. نبی سنیں گے, فرشتے سنیں گے, عوام سنے گی, کہیں گے اللہ میاں نو بخش دیو. قرآن کہے گا ڈاکٹر صاحب نو بخش دیو, سعد نو بخش دیو, سلطان صاحب نو بخش دیو, باجوہ صاحب نو بخش دیو. اللہ تعالیٰ میں انہاں نو سون نہیں دینا تھا. اے پڑھ دے سن عاصم صاحب, لیلم و نہارا, راز صاحب, سارے اقبال صاحب. وستکبرت, اب وقت نہیں ہے, یہ کبر کی بات آ رہی ہے. یہ بڑی گہری بات ہے اس کانٹیکسٹ میں کہ استکبار, میں وڈائی منگنا صاحب ہے, میں وڈائی منگ رہا سا. قرآن نو میں بیک برنر تے اگر رکھیا سی
ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ, what was the alternative? देखो ना, पैराडॉक्स नहीं है ये कोई, इस्तिकबार के पीछे जा रहा है ना साथ, वो जो चार्ज लग रहा है वो ये लग रहा है। तो अपनी लाइफ में इसको ढूंढने, अभी हमारे पास वक्त खत्म हो गया, कितना टाइम हो गया। वकुंता मिनल काफिरीन, मैं ना शुक्रिया ही ची रहा, मैं इनकार करने वाले ही ची रहा, तू रहा, सॉरी, वकुंता, अल्लाह ताला इज द स्पीकर, और तू रहा इनकार करने वालों में। ओए व यौमल कियामा, और क़यामत वाले दिन, तरल्लज़ीना कज़बू अलल्लाहि, फिर उस दिन तुसी देखोगे कि ਜਿਹੜੇ ਝੁਟਲਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਯਬਦਦਤ ਆਇਆ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਰੌਣਕ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਾਲੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਉਲਮਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। मेरी 77 की पैदाइश है, यू आर टू यंग टू बी मोस्ट ऑफ यू, तो हमने बड़े उलमा को देखा है, वो इन्ने खूबसूरत अल्लाह वालियां दे चेहरे, दिल करता सी चेहरा ही देखते जाओ, जियारत करते जाओ इन्हां दी, एडे सोहने मासूम चेहरे, इंज लगदा सी गुनाहां तो पाक फरिश्ते अल्लाह ने उतारे हुए ने। कुरान उन्हां दे, वो चलदे फिरदे कुरान सन, ऐसे नूरानी चेहरे उन्हां दी चाल विच नूर निकलदा सी, उन्हां दी मुआमलात विच नूर निकलदा सी। मैं डॉक्टर साहब नूं देखना था, मैं कहा कमरे जा रहे ने, साडे च इन्हां च की फर्क है कि इन्ने मकबूल बंदे ने यार अल्लाह दे, जदों दुआ मंगदे सन किहड़ा बंदा सी जिहदी हिचकी नहीं जारी हुंदी सी। मैं तुहानूं सही कह रहा, जुम्मतुल विदा जदों दुआ करांदे हुंदे सन, साथ किहड़ा बंदा मस्जिद जिहनूं हिचकी ना जारी होवे। ओए होए होए होए, कोई SP पुलिस बैठा है, कोई IG पंजाब बैठा है, कोई चीफ जस्टिस नाल बैठा है, गड्डियां दी लाइनां लगियां होईयां ने, क्यों आए ने वो भाईजान इहदे पिछे आंदे सन, वो कितों कितों आए, वो कहंदे सन सानू रब ना कोई बंदा मिला रहा है, रब ना सानू कोई बंदा मिल, ओए तुहाडा यार ओए अलमरु अला दीनी खलीली ही, तुहाडा यार ओए जेड़ा तुहानू इत्थे लिया रहा है, अल्लाह बुला रहा है, कुरान अल दावत दे रहा है, वो तुहानू वक्ती तौर ते भैड़ा लग रहा है। यार तो फिर फोन आ गया, वो भाईजान की देख रहे हो, कह रहे यार मैं एनू सीधी राह पावां, साहब किधरे होर पासे ना चला जावे। तो सर एक चीज़ बड़ी खतरनाक मैं वेखी, वो है सोहबत। ए सोहबत यारा जिहड़ी है ना, ये बहुत ज़रूरी है, एवें नहीं एक ईडियम बनया होया, अल्लाह वालियां दे नाल जुड़ना बहुत ज़रूरी है, माहौल विच आना बहुत ज़रूरी है, फ़र्ज तो बाद सब तो ज़रूरी है। मुजद्दद अल्फसानी ने कहा, मैं नहीं कह रहा, उन्होंने कहा फ़र्ज तो बाद भाईजान अच्छी सोहबत विच रहोगे फिर बचोगे, यह बहुत ज़रूरी है। एनू ऑर्डिनरी ना समझो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वल लिल मुतकब्बिरीन। फिर देखो किहड़ा चार्ज की लग रहा है, ये तलाश करे रुकू में कि ये किब्र क्यों है कहीं हमारे अंदर। वो तो आसिम अयोटा भी होगा तो जन्नत में नहीं जा सकेगा, आजिज़ी तो बगैर जन्नत ही नहीं जा सकते असी, इनकिसारी तो किब्र तरह टोटा भी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है हक पेश किया जाए तो ना माने, ये किब्र है। वयुनज्जिल्लाहुल्लज़ीना तक़ौ, हाय शुक्र सां आ जाता कुरान पढ़ के ना, कि नाल ही अल्लाह ताला हौसला दे देंदे ने सानू। असी बड़े कमज़ोर हाँ, अल्लाह मियाँ तुसी आप ही तो फरमांदे हो वखुलिकल इंसानु दईफा, इंसान कमज़ोर है। अल्लाह मियाँ साडी बहजा हो जाती है ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੀ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਡਰਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਬੜਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। अल्लाह बचा लेगा, जो अल्लाह तकवा, वो जो पिकथॉल ने कहा गॉड कॉन्शियस, वो गॉड कॉन्शियस है। हर वक्त उन्होंने ना वो पिंडां च औरतां जांदियां सिर ते घड़ा रखिया हुंदा है, तो वो हसदियां भी ने खेडदियां भी ने, घड़ा सिर तो डिगदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने हासा भी नपा तुला हुंदा है। उन्होंने पता हुंदा है कि असी चल रहे हैं, असी कैलकुलेटेड अंदाज ना साडी गेट होनी है। इहनूं तकवा कहंदे ने कि जिंदगी हर काम करो लेकिन उत्ते दे ध्यान रखिए असी, अल्लाह मैनू भी नसीब करे। फिर उनको ले जाएंगे बिमफ़ाज़तिहिम, ये ज़र्फ़ से बना है, उनको उन ठिकानों पे पहुँचा देंगे जो उनका मकाम है, उस जगह पे जहाँ वो पहुँचना चाह रहे हैं हम उनको वहाँ पहुँचा देंगे।
اور لا یمسہم السوء، کوئی برائی انہیں مس بھی نہیں کرے گی. ساتھ لک ایٹ دا ورڈ، خیمہ لگاؤ قرآن پہ، بھائی جان ایک آیت ہی پڑھ لو روز دی، بس ہو دیتے خیمہ لا لو. ولا ہم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ خالق کل شیء، اللہ یاد رکھو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے اور صرف پیدا نہیں کرتا. وہو علی کل شیء وکیل. وکیل صاحب، وکیل کون ہوتا ہے؟ تسی پریشان کسی نے کیا ہے اوے پریشان نہ ہو، وکیل کس تو نے تے وکیل نو جا کے اپنا مقدمہ دے دے، فائل وہ ٹیبل تے رکھ دے. وہ وکیل کی کہندا ہے، وہ جڑا کلپ اج کل مشہور نہیں ہے کہ میں بندے پٹل کرتے نے میں کرتا، کہندے وکیلاں کو سکھو. وکیل کہندے اوے چاہ اوے سونیا چاہ پی، آپاں کس تو بیٹھے ہیں؟ اے ہوندا جے وکیل. کہندا اسی کس تو بیٹھے ہیں، تو سو جا کے خراٹے لے باں تھلے رکھ کے سو جا. اے وکیلاں دا ہی کالج ہے. میں اتنے پڑھانا شروع کرتا سلطان صاحب، میں نے ادھر پڑھانا شروع کر دیا. طاہر یہ ابھی 2 ہفتے ہوئے ہیں، وہ سارے ہی وکیل نے نا. اور میں کہ ادھر آؤ تانوں وکالت پڑھائی ہے، ادھر آؤ تانوں کی پتا ہوئے، وہ سونے ہو ادھر بھی دیکھو. اور بڑے بچے ماشاء اللہ. میں کہتا ہوں ابھی ادھر تو نہیں کلاس ہو رہی، ادھر ہوتی ہیں میری کلاسز. تو میں نے کہا کمال ہے یار، اللہ سب سے بڑا وکیل، اپنا مقدمہ اللہ دے سپرد کر کے سو جاؤ. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. کیا ہی خوبصورت کار ساز ہے. وہ آخر کدھر گیا؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي، وہ بھی ہے نا، اللہ نو تفویض کرو تو سو جاؤ جناب. اور میں آپ کو بتا دوں بچوں، اللہ کے نیک بندوں پہ آزمائشیں آتی ہیں، کبھی نہیں گھبرانا چاہیے. اس کی دلیل سب سے بڑی کیا ہے؟ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، نہ باپ اپنا دیکھا نہیں انہوں نے، 6 سال کے تھے، والدہ چلی گئی. گھبرانا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، مکہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا. کہتے ہیں میرے پیارے مکہ میں تینوں کدی نہیں چھڑنا سی، میں نے مجبور کر دیتا گیا. نیک بندے ہوندے نے بڑیاں بڑیاں آزمائشاں، جنہیں نیک ہونیاں سخت آزمائشاں، لیکن کدی نہیں گھبرانا. اللہ نہ تعلق بنانا. اللہ والے دی آزمائشاں پوچھو سلطان صاحب کو، تسی چکرا کے رہ جاؤ. میں کہنا میں اپنے استاد جی مرشد دی آزمائشاں دساں، تہاڈے زمین نکل جاتا ہے پیراں تھلوں. انج میں کہنا ہلا دیتا گیا انہاں دے وجود نو. لیکن الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے. ایویں نہیں ہو اللہ والے بنے یار، ایویں تے نہیں ہو اللہ والے بنے. اللہ اکبر. وہ اللہ پھر انہاں دا دل پھڑی رکھدا ہے نا، اللہ تعالیٰ انہاں دا ساتھ دیندا، اللہ تعالیٰ انہاں دی طاقت بن جاندے نے. تے گھبرانا نہیں چاہیے. نیک بندیاں تے آزمائشاں آندیاں، الٹیمیٹلی تسی کامیاب ہی ہونا، کیونکہ تسی سیدھی راہ پھڑ لی ہے. نبی دی تسی زندگی نو اپنا لیا، قرآن اللہ دا سرا تسی پڑھ لیا. تانوں کیڑا کوئی مسئلہ؟ کوئی مسئلہ نہیں گا. لہو مقالید، اس کے پاس ہے کلید. جدے کو ہے انہوں پڑھو، کلید بردار نو پڑھو. اور جدے کو چابی ہے انہوں پڑھو، جنہیں دروازے کھلانے نے انہوں پڑھو. تسی لہو مقالید السماوات والارض، سارے مسئلیاں دا حل جدے کو ہے او دے حل پلٹو. نصیر صاحب سن رہے ہیں آپ؟ گڈ. والذین کفروا بآیات اللہ، اور جنہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیتوں کو، اولئک هم الخاسرون، وہ خسارے والے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.